عقل کل کا مالک نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اپنی زندگی میں کس طرح رہنا چاہیے اور انسان کس طرح رہتا ہے، تو میتھمیٹیشین کہتا ہے بابا جی آپ کو میتھ آتا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں بیٹے مجھے فلسفہ نہیں آتا۔ ملا بابا کہتا ہے کہ کشتی گرداب کی نظر ہو چکی ہے، اس میں سوراخ ہو چکا ہے، اب بچے گا وہی۔ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر خالد محمود طاہر اس چینل پہ آنے والے نئے ساتھیوں کا سواگت کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم، جی آیا نو، اور اپنے پرانے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس چینل کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آج کی گفتگو اس موضوع کے اوپر ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملا بابا کشتی چلایا کرتا۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، جس واقعے نے جہاں تاریخ میں بہت سے سبق چھوڑے، بہت سی کہانیاں چھوڑی اور بہت سے لیسنز دیے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کس طرح رہنا چاہیے اور انسان کس طرح رہتا ہے، اور اس مثال کو لے کر کے ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر اس کے نتائج نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو ملا بابا کشتی چلا رہا تھا اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ اس کشتی کے اندر ایک فلسفی اور ایک میتھمیٹیشین بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑا سا سفر سمندر کا طے ہوتا ہے تو میتھمیٹیشین کہتا ہے بابا جی آپ کو میتھ آتا ہے؟ ریاضی کے اوپر آپ کی دسترس ہے؟ ملا بابا کہتا ہے بیٹے میری ریاضی کے اوپر کوئی دسترس نہیں ہے۔ میتھمیٹیشین کہتا ہے بابا جی آپ نے اپنی 25% زندگی ضائع کر دی، آپ کو میتھ سیکھنا چاہیے تاکہ آپ حساب کتاب کر سکیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فلسفی اپنے فلسفے پہ ناز کرنے کے لیے اور دوسرے شخص کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کرتا ہے ملا بابا سے کہ بابا جی آپ کو فلسفہ آتا ہے؟ کیا آپ فلسفے کے رموز سے واقف ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں بیٹے مجھے فلسفہ نہیں آتا۔ یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہم اظہار کر دیں کہ ہمیں چیزیں نہیں آتی، کیونکہ جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھئی ہمیں نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا آدھا علم ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہمیں نہیں آتا، اور اگر ہم غلط بیانی کریں گے تو جھوٹ ہو جائے گا، اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے دنیاوی دینی معاملات کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں بھی انتہائی خلوص اور سچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو بابا جی کہتے ہیں بیٹے مجھے نہیں آتا، تو سیم جواب دیا اس فلسفی نے بھی کہ بابا جی آپ نے اپنی 25% زندگی ضائع کر دی، آپ کو فلسفہ سیکھنا چاہیے۔ اب علم اور ہوتا ہے، ہنر اور ہوتا ہے، تجربہ اور ہوتا ہے، نالج اور ہوتا ہے۔ بابا جی تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں مسافروں سے مخاطب ہو کے، بالخصوص ان دو صاحب علم لوگوں سے مخاطب ہو کے، کہ آپ میں سے کس کس کو تیراکی آتی ہے؟ سارے کہنے لگے بھی ہمیں تیراکی نہیں آتی۔ ملا بابا کہتا ہے کہ کشتی گرداب کی نظر ہو چکی ہے، اس میں سوراخ ہو چکا ہے، اب بچے گا وہی جسے تیراکی آتی ہوگی۔ اور ملا بابا نے ساتھ یہ جملہ بولا کہ میں نے تو اپنی 25% زندگی ضائع کر دی۔ سن لیں آپ دونوں نے تیراکی نہ سیکھ کر اپنی 100% زندگی ضائع کر دی۔ یہ ایک کہاوت پرانے زمانے کی، مگر اس سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں
اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ، تعلم کے ساتھ ساتھ، کتابی باتوں کے ساتھ ساتھ معاشرتی علم اور ہنر بھی سکھانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے لیڈر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہنر سیکھا اس نے عزت پائی۔ ہمیں اپنے بچوں کو ہنر ضرور سکھانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ جب میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی کر لیتا ہے تو وہ پھر سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ آدھی عمر اپنی تعلیم کی ڈگریوں کے ڈھیر کو پورا کرنے کے لیے مکمل کرتا ہے اور آدھی عمر فوٹو کاپیاں اور جاب لینے والوں کی لائن میں لگ کے ضائع کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کا خاص طور پہ دھیان رکھنا چاہیے اس مثال کی روشنی میں۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی خداداد صلاحیت کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی عزت نفس کو مجروح کریں گے تو وہ اللہ کے ہو سکتا ہے بڑا قریب ہو اور ہم بارگاہ خداوندی سے روندہ درگاہ ہو جائیں۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ہنر سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے ہر شخص کے اندر، ہر ذات کے اندر، کیونکہ کوئی بھی شخص عقل کل کا مالک نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خوبی ہر ایک کی الگ الگ خدا نے رکھی ہے، اس کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ صلاحیت بخشی ہے۔ کوئی بھی چیز اچھی لگی ہو، گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ایجوکیشن کے حوالے سے ویڈیو لینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں بتائیں، ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔